بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے صبح کی سیر۔ سبق میں 2 باتیں ہیں، نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، نمبر 2 آئے مزید جانیں۔ پڑھنے سے پہلے میں پہلی بات ہے، آپ صبح سویرے کس وقت اٹھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم صبح سویرے نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ آپ صبح سویرے اٹھ کر کیا کام کرتے ہیں؟ ہم صبح سویرے اٹھ کر پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر کے اس کے بعد چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے باغوں کی طرف چلتے ہیں۔ صبح کی سیر کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ صبح کی سیر کے لیے لوگ پارکوں کی طرف، باغات کی طرف اور ایسی جگہوں پر جہاں سرسبز و شادابی ہو، تاکہ تھوڑی سی ہوا کار کر چست و چالاک بن سکے۔ آئے مزید جانیں۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ صبح کی سیر کرنے والے ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں، یعنی جو لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ بیماریوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خاص الفاظ۔ سویرے کا معنی صبح۔ عجب، انوکھی، نرالی۔ چہچہاٹ کا مطلب ہے پرندوں کی آواز۔ قطار، لائن، یعنی جہاں لوگ باری باری کھڑے ہو۔ خوشبو یعنی اچھی خوشبو، اچھی بو۔ سستی، کاہلی، ڈھیلاپن، کمزوری۔ مہکا، خوشبو سے معطر ہونا۔ اس کے بعد ہے اشعار کی تشریح۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، عجب تھی بہار اور عجب سیر تھی۔ خوشی کا تھا وقت اور ٹھنڈی ہوا، پرندوں کا تھا ہر طرف چہچہا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو مجھے عجیب و غریب اور انوکھی سے بہار نظر آئی اور بہت عجیب سیر میں نے دیکھ لی۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوشی کا وقت تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور دوسری طرف دیکھو تو پرندوں کی چہچہاٹ، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، اور اس میں پرندوں کی چہچہاٹ اس مزے کو دوبالا کر دیتی ہے۔ یہی جی میں آیا کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل۔ ٹہلتا مانے آہستہ آہستہ چلنا، چہل قدمی کرنا۔ چڑی ہاتھ میں لے کے گھر سے چلا اور ایک باغ کا سیدھا راستہ لیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی میرے دل نے اس بات پر اکسایا کہ آپ بھی چلے جائے، تو میں گھر سے نکل آیا، چڑی ہاتھ میں لے کر ایک باغ کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وہاں اور ہی جا کے دیکھی بہار، درختوں کی ہے ہر طرف قطار، کہیں ہے چنبیل اور کہیں موتیا، گلاب اور گیندا، کہیں ہے قلعہ۔ گیندا 2-2.5 ہاتھ کا ایک پودا ہوتا ہے جس کے پھول زرد اور نارنجی کلر کے ہوتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں جب ٹہلتا ٹہلتا باغ کی طرف چلا گیا تو وہاں بھی میں نے اور عجیب و غریب بہار دیکھی، کیونکہ وہاں پہ درخت وغیرہ بھی تھے اور قسم پھول بھی وہاں کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھلی پھول ہے اس قدر جا بجا جگہ بجگہ کہ خوشبو سے ہے باغ مہکا ہوا، یعنی ہر طرف خوشبو آ رہی ہے۔ کہیں آم اور کہیں ہے انار، کہیں کھٹی میٹھی ہے دیتے بہار۔ شاعر کہہ رہے کہ جب میں گیا تو وہاں جگہ بجگہ پھول کھلے ہوئے نظر آئے اور ہر جگہ خوشبو سے باغ معطر ہو رہا تھا۔ کہیں پر آم نظر آ رہے تھے، کہیں پر انار، اور کہیں پر کھٹی میٹھی پھول اور پھل نظر آ گئے۔ خدا نے ہماری خوشی کے لیے یہ سامان سارے ہیں پیدا کیے۔ سویرے ہی اٹھے گا جو آدمی، رہے گا وہ دن بھر ہنسی اور خوشی، رہے گا وہ دن بھر ہنسی اور خوشی۔ شاعر کہہ رہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خوشی کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور جو آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے وہ سارا دن خوش رہتا ہے اور ان کے سارے کام وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ آئے گی سستی کبھی نام کو، کرے گا خوشی سے ہر ایک کام کو۔ یعنی جو شخص صبح اٹھتا ہے وہ تمام کام پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ صبح سویرے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ ہر کام کو پلاننگ کے ذریعے سے کرتا ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار طے کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی دیر سے اٹھتا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ پھر ہر کام کو ادھورا چھوڑ جاتا ہے اور کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔
رہے گا وہ بیماریوں سے بچا، یہ ہے 100 دواؤں سے بہتر دوا۔ شاعر کہہ رہے جو شخص صبح سویرے اٹھتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے، سیر کے لیے جاتا ہے، تو یہ آدمی اگر 100 دواؤں کے بجائے یہی ایک دوا اختیار کرے، یعنی صبح سویرے اٹھنا، اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کرنا، تو یہ ہر بیماری سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پڑھنے کے دوران میں شاعر صبح سویرے کہاں پہنچا؟ شاعر صبح سویرے باغ میں پہنچا۔ باغ میں کون کون سے پھول کھلے تھے؟ باغ میں چنبیلی، موتیا، گلاب اور گیندا کھلے ہوئے تھے۔ ہم نے جانا صبح کا منظر بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے والے اور سیر کرنے والے سارا دن چست رہتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنے والوں کے تمام کام بر وقت انجام پاتے ہیں۔ صبح کی سیر سے ہم مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ صبح کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، اس طرح اس سے آدمی سارا دن چست و چالاک رہتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے ان کے تمام کام بر وقت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صبح سویرے اٹھنے والے اللہ تعالیٰ بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ اسی وقت میں ٹھنڈی اور صاف ہوا چلتی ہے، اس کے کھانے سے انسان چست رہتا ہے اور بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔